ریئل مسلم سے بات کرتے ہیں. ریئل مسلم. ہاں جی السلام علیکم. آواز آ رہی؟ ہاں جی آ رہی ہے آپ کی تو آواز. اچھا یہ اچھا کہ آپ کا پروگرام کافی عرصے سے سن رہا تھا میں، تو میں نے کہا چلیں آج فرسٹ ٹائم جو ہے نا آپ سے بات کرتے ہیں. تو ریئلی امیزنگ کہ بڑا اچھا نالج بھی آپ کا بڑا اچھا ہے. تو تھوڑی سی میں نے کچھ پوائنٹس جو تھے وہ میں نے نوٹ کیے تھے، تو میں نے کہا چلیں آپ سے جو ہے نا وہ تھوڑا اس طرف بھی تھوڑی بات کر لی جائے. تو ریلیجن کے حوالے سے ایک تو یہ چیز تھی کہ مطلب یہ کہ میں نے بھی تھوڑا سا اسلام کو پڑھا تھا اس اپنی جیسے مسلم سوسائٹی سے، تو پھر مجھے بھی کچھ چیزوں کے ساتھ اختلاف ہو گیا. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل کہ کوئی آپ سے کہے کہ میرے جو ہے نا وہ حارث بیسٹ فرینڈ ہے، تو میں اس بندے سے کہوں کہ یار حارث کتنے بجے آن لائن ہوگا، تو وہ حارث سے پوچھ کے بتا سکتا ہے مجھے. تو اگر وہ یہ انفارمیشن مجھے نہیں دے سکتا اور مجھے کہے کہ یار یہ بات تو مجھے نہیں پتا، تو میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کا حارث سے رابطہ نہیں ہے. ٹھیک ہے لاجیکلی. تو مجھے اس بات کے اوپر جب میں نے قرآن پڑھا تو اس میں لکھا، کسی نے پوچھا کہ بھئی قیامت کب آئے گی، تو ظاہری بات ہے یہ محمد سے یا رسول اللہ سے پوچھا لوگوں نے کہ بھئی قیامت کب آئے گی. تو اس پوائنٹ کے اوپر انہوں نے جواب کیا دیا کہ یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے. تو بھائی وہی تو آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم کہ آپ اللہ سے پوچھ کے ہمیں بتا دو. ٹھیک ہے. تو دیٹس مین کہ کوئی کنیکشن نہیں تھا. آپ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ مثلا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی قیامت کی ڈیٹ بتا دو ہمیں، اللہ سے پوچھ کے، ٹھیک ہے، قیامت کب آئے گی. تو اس وقت قرآن کے اندر یہ جواب دے دیا محمد نے کہ یہ کہہ دو اللہ کی طرف سے یہ کہہ دو کہ یہ بات تو اللہ کو ہی پتا ہے. تو بھائی وہی تو انفارمیشن چاہیے تھی آپ سے. تو دیٹس مین کہ کوئی کنیکشن نہیں تھا. مطلب دیٹ واز دا ٹریگر پوائنٹ کہ میں نے سوچا کہ میں نے کہا یار اگر ایک نبی ہے اس کا رابطہ اللہ سے، تو وہ اللہ سے یہ پوچھتا کہ بھئی ہمیں بتا دو کہ کون سی ڈیٹ کو قیامت آئے گی، تو بات ختم. تو اور یہ بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوتی. یہ تو آپ نے ایک چھوٹا سا کیا نا، اور اس طرح کے جتنے بھی سوالات آپ ان کے سامنے رکھیں گے نا، تو وہ اس کا بھی ان کے پاس ہر ایک کا گول مٹول جواب ہے. وہ جواب یہ دے دیں گے اگر اللہ بتا دیتا تو پھر ٹیسٹ کیسا رہتا، یا ہو سکتا ہے اللہ یہ بتانا ہی نہیں چاہتا تھا، ہم اللہ کے اوپر بندش نہیں لگا سکتے. لیکن ایک اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات ہے، پورا فولڈر ہے اس کے اوپر، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس کے اندر بہت ساری پریڈکشنیں رسول اللہ نے کی جو کہ غلط ہیں. کیسے؟ صحیح بخاری کی 80 کی حدیث ہے، یہ غلط نہیں ہے تو اس میں آتی ہے کہ اس میں خاص بات کیا کہ رسول اللہ نے کہا فرام امنگ دا پورٹنٹس آف دی آور آر دا فالوئنگ، یعنی جب قیامت آنے والی ہوگی تو تب یہ چیز ہوگا. ریلیجیس نالج ول بی ٹیکن اوے بائی دا ڈیتھ آف ریلیجیس لرنڈ مین، یعنی مذہبی لوگوں کے پاس سے مذہبی نالج جا چکا ہوگا. ریلیجیس اگنورینس ول پریویل. ڈرنکنگ آف الکوہولک ڈرنکس ول بی ویری کامن، یہ تو ہمیشہ سے ہی کامن ہے. اور جس حساب سے کہتے ہیں کہ ہمارے علماؤں کو دین کا نہیں پتا، اس حساب سے شرابیں عام نہیں ہیں اسلامی ملکوں میں. اس حساب سے there will be prevalence of open illegal sexual intercourse، وہ بھی نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ illegal sexual intercourse پہلے رہا ہے. اتنا نہیں ہے، آپ کو کوئی وہاں پہ بروتھلز نہیں ملیں گے سعودی عرب یا دبئی میں مے بی یو کڈ سے، لیکن کویت میں قطر میں وہاں پہ بروتھلز نہیں ہیں اس طرح جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے. یہ حضرت محمد نے کہا keys of unseen، ہاں یہ وہ والی حدیث ہے جس پہ کہتے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. یہ کہا جی the last hour will not come until the two parties of Muslims confront each other and there is a large scale massacre amongst them and the claim of both of them is the same. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ یعنی ایک ایسی ہوا کی ٹرک کی بتی لگا دی پیچھے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک دو پارٹیوں کے آپس میں جنگ ہوگی اور بڑا قتل و غارت ہوگی اور دونوں کا ایک ہی کلیم ہوگا. تو یہ تو اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، سنی شیعوں کی جو لڑائی ہوئی تھی اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو جنگ صفین ہوئی تھی یا جنگ جمل ہوئی تھی. The last hour would not come until the Muslims fight with the Turks of people whose faces would be like hammered shield، یعنی ان کی شکلیں پھڈے شیلڈ کی طرح کی ہوں گی، چپی شیلڈوں کی طرح کی ہوں گی، اور ان کے کلوز آف ہیئر اینڈ واکنگ with shoes of hair. اب بتائیں کون سا ایسا زمانہ ہے کہ اب لوگ جو ہیں جوتے جو ہیں بالوں کے بنے ہوئے جوتے بناتے ہیں،
کوئی بھی نہیں. یہ پرانے زمانے کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ رسول اللہ جو تخیل کر رہے ہیں نا کہ کیا زمانہ ہوگا, وہ زمانہ یہ امیجن ہی نہیں کر سکتے تھے کہ گاڑیاں, کوئی یہ بتاتے نا کہ پہیوں والی موٹرائز گاڑیاں ہوں گی, اڑنے والے جہاز ہوں گے, تب قیامت آئے گی. تب ہم کہتے ہیں اچھا چلو بھائی جہاز کیونکہ اڑنے کا کوئی کانسیپٹ تھا ہی ان کے پاس, اس لیے وہ جہازوں کو انویژن نہیں کر سکتے. وہ کس کو انویژن کر سکتے تھے؟ شکلیں ہیں جی پھڈی ہوئی, چبی ہوئی, شیلڈوں جیسی, ان کے جوتے ہوں گے اس کے بنے ہوئے, بالوں کے بنے ہوئے, بھائی چمڑے کے بنے ہوئے, حالانکہ چمڑے کے بنے ہوئے بھی ہوتے تھے, اس میں کوئی خاص بات نہیں ہونی تھی, لیکن چلو کہتے تو صحیح نا. The hour will not be established till a man passes by a grave of somebody and says کہ would that I were in his place. یعنی وہ تب تک قیامت نہیں آئے گی. سوری بونگی ہے تب تک. کیا ایک طرف کہہ رہے ہیں مجھے پتا نہیں ہے, دوسری طرف یہ دیکھیں پتا بھی کتنا ہے. قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک ایک ایسا وقت نہیں آئے گا کہ لوگ قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ کاش میں اس کی جگہ پہ قبر میں ہوتا. اچھا جی یہ لوکا بن لوکا کی قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں سب سے خوش لوگ وہ ہوں گے جو لوکا بن لوکا ہوں گے. تو بھائی یہ کیا ناروے کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے, لوکا بن لوکا. اچھا جی اسی طرح کی قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم خود اور کرمان فرام امنگ دا نان عربز, یعنی نان عربیوں میں سے خود اور کرمان کے ساتھ تمہاری لڑائی نہیں ہوگی. ان کی لال لال شکلیں ہوں گی, چپی چپی ان کی ناکیں ہوں گی, چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گی, اور ان کی شکلیں جو ہوں گی نا فلیٹ شیلڈ جیسی ہوں گی, اور ان کے چہرے ان کے پاس بھی جوتے جو ہوں گے نا وہ بالوں کے بنے ہوئے جوتے ہوں گے. یہ بھی صحیح, یہ کس کی طرف اشارہ, کئی لوگ کہتے ہیں وہ جی وہ ہیں چائنیز لوگ ہوں گے, شکلوں سے جیسے لگ رہا ہے فلیٹ نوزز اور چھوٹی آنکھیں. لیکن یہ کون ہے کرمان؟ یہ ایک سیسن پروونس تھا لیٹ اینٹیکوٹی میں جو کہ ایران کا ایریا تھا. تو یہ بھی ایسے ہی, کوئی اس کے اندر خاص بات نہیں ہے. The last hour will not come until people vie with one another about mosques, یعنی لوگ مسجدوں کے لیے لڑیں گے. یہ بھی کوئی خاص بات نہیں ہے, اس وقت بھی لڑنے تھے, ابھی بھی ہم بتا سکتے ہیں. میں بھی آپ کو کہہ دوں جی تب بہت بڑی مصیبت آئے گی جب ملحد کا دشمن ہو جائے گا. او واہ جی واہ, بڑی گل کر دیا آپ نے. تو اس طرح کی بے تحاشا حدیثیں ہیں, یہ پورا فولڈر ہے, اس کے اوپر ہم نے حضرت محمد کی غلط حدیثوں کے اوپر ہم نے یہ فالس پریڈکشن آف پروفٹ محمد اب لکھیں گے پاکستانی مولد, آپ کو 2 قسطوں پہ وہ مل جائے گی. بنیادی جو ایک نقطہ تھا نا وہ میں نے یہی جو میں نے آپ کو بتایا ٹریگر پوائنٹ کیا, اگر ان کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی, اگر وہ کہتے بھئی اس دن کو آ جائے گی اور بات ختم ہو جاتی, تو اس کے بعد لوگوں نے زیادہ تنگ کیا ہوگا کہ نہیں ہمیں بتائیں. تو انہوں نے کہا ہوگا یار یہ جو ہے نا اب مجھے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی ہے, نشانیاں بنا دی انہوں نے. پھر بات دیکھیں ہسٹری میں یہ لوگوں کے, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں. پھر میں نے جب آ کے اسٹڈی کیا, میں نے کہا یار دیکھو ایک بندہ کسی بستی میں جا رہا ہے, اس کو کیوں لوگ جوتے ماریں گے, اس کو کیوں لوگ لہو لہان کریں گے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ آخر اس نے وہاں جا کر کیا کیا. ایک بستی میں گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ادھر انہوں نے لہو لہان کیا اور مارا اور مار کے نکال دیا, اور بعد میں لوگوں کو کہہ دیا وہ جی میں تو تبلیغ کرنے گیا تھا, اور پھر جی وہ میرے پاس فرشتہ آ گیا تو اس نے مجھے کہا کہ میں تو بستی کو تباہ کر سکتا ہوں. اور بھائی فرشتہ تمہارا اس وقت فرشتہ دیکھتا رہا کہ جب آپ کو جوتے پاڑے تھے, آپ کو ڈنڈے پاڑے تھے, آپ کو اس وقت فرشتہ آرام سے بیٹھ کے دیکھتا رہا. جب آپ کو جوتے پڑ گئے, سارا کچھ ہو گیا, فرشتہ آ گیا اور کہا کہ اچھا آپ بتائیں جی میں اس بستی کو یوں کر دوں, اتار دوں. تو یہ ساری ایلیوژنز ہیں کہ ایک بندہ, اب مجھے یہی بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں بستی والوں نے ان کو, ایک محلے میں آپ جاتے ہیں کوئی حرکت کی ہوگی تو لوگوں نے مارا نا جوتے. Honestly speaking, آپ کسی بستی نہیں, آپ کوئی بھی کام ایسا کریں گے جو کہ اسٹیٹس کو کے خلاف جاتا ہے تو لوگ جوتیاں بھی مار سکتے ہیں. یہ کوئی اس چیز کی گواہی نہیں ہے کہ, کیونکہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا اس وقت کے لوگوں کی بھی کیا اخلاقیات تھی. یعنی اگر فرض کریں کوئی ایسا معاشرہ ہو جہاں پہ جانوروں کو اوپر, جیسے فار ایگزامپل چائنا میں کتوں کو سکن کر کے زندہ ان کو ابالا جاتا, بھونا جاتا, تو اگر کوئی بندہ ان کو اٹھ کے یہ کہہ دے یار یہ کیا گندے کام کر رہے ہو, یہ کام اچھا نہیں ہے, تم کتوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو وغیرہ وغیرہ, تو لوگ اس کو بھی جوتیاں مار سکتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کو لوگ جوتیاں مارے تو اس کا مطلب یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ بندہ غلط ہے. لیکن وہاں پر پہلے بھی لوگ, وہاں پر جو رہنے والے لوگ تھے اس سے وہ پہلے بھی اسی سیولائزیشن کے لوگ تھے. وہ کئی وہاں جا کر یہ بات نہیں دیکھیں, آج بھی مسلمان دوسرے لوگوں کو, آپ کسی بستی میں جا کہتے ہیں کہ یار یہ غلط کام ہے, ایک اخلاقی طریقے سے آپ بات کر سکتے ہو,
لیکن اگر اس چیز کو آپ یہ کہنا کا آپ یہ بنیاد بناؤ کہ میں وہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنے گیا تھا اور مجھے یہ انہوں نے آگے سے جوتے مارنے شروع کر دیے اور یہ کرنا شروع کر دیا. نہیں تو یہ تو ہو سکتا نا, یہ تو نہیں, یہ تو ہو سکتا نا. جیسے آج آپ مسلمانوں میں جا کے الحاد کی تبلیغ کرنے لگ جائیں گے, آپ کو لوگ جوتے ماریں گے, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ لوگ اچھے ہو گئے اور آپ غلط ہو گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا حضرت محمد اچھے تھے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دلیل اچھی نہیں ہے آپ کی. لیکن اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے تو کوئی میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی جوتے پڑ سکتے ہیں. نہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں نہ پڑھ سکتے کیونکہ باقی سارے مسلمان ہیں نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک ایسے معاشرے میں مسلمانوں میں وہ اسلام کی تبلیغ مسلمانوں میں تو نہیں نہ کر رہے تھے, وہ تو کافروں میں کر رہے تھے. تو کافروں نے جوتے مارے. اسی طرح جس طرح مسلمانوں میں آپ کفر کی جا کے تبلیغ کریں گے تو لوگ آپ کو جوتیاں ماریں گے. ہاں لیکن پھر بھی اس کے اوپر تھوڑی سی جو ہے نا وہ ریسرچ ہونی چاہیے کہ آخر وہ کیا بات ہے, کیونکہ آج بھی تبلیغ ہوتی سمپل سا آرگومنٹ میں نے آپ کو بتا دیا اس میں کہ جب بھی آپ کسی کو پریمیٹیو کلچرز کو کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ان کے سٹیٹس کو سے ڈیفرنٹ ہے تو وہ آپ کو جوتیاں مار سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحیح ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, لیکن وہ مارتے ہیں, یہ آپ کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے. چلے, بہت شکریہ آنے کا سر, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.